السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھنا کیسے سیکھیں، ہم لوگوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج 3 تاریخ ہے اور 1 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک میری آپ لوگوں سے اپیل رہتی ہے کہ آپ تو آن لائن قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، لیکن آف لائن قرآن مجید کو سکھانے کے جو سلسلے چل رہے ہیں، جیسے کہ بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم، مسجد کا پورا نظام ہے نا، مؤذن، امام، مسجد کی پوری ذمہ داریوں میں جو بھی اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہو، اس کے لیے میں ہر مہینے 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک اپیل کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان دینی کاموں کے لیے اس بارکوڈ پر آپ 99 لگا کر جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ 99 کیا ہے؟ تو دیکھو بھائی، یہ 99 یہ ہے، ایک سمبل ہے 99، 199، 1999، 299، 399۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ 99 لکھ کے جو اماؤنٹ آتا ہے تو اس کو میں قرآن مجید کی تعلیم پر ہی خرچ کرتا ہوں، کیونکہ اس اکاؤنٹ پر یہ جو بارکوڈ ہے اس پر کنسٹرکشن کے لیے میں ڈونیشن لیتا ہوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں سے میں پتہ کیسے کروں گا کہ یہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آپ لوگوں نے دیا ہے؟ تو یہ جو کوڈ ورڈ ہے ہمارا 99، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص کام کے لیے کچھ اماؤنٹ لے رہا ہوں تو آتا رہتا ہے، آپ لوگ دیتے ہیں، تو کیسے میں الگ کروں گا کہ یہ اس کام کے لیے ہے؟ تو اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں، اچھا 199، 99 اسٹیٹمنٹ نکلوا کے 99 والے جتنے بھی اماؤنٹ ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے جتنا ہو سکے تعاون کیجیے گا۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اخفا۔ لاسٹ جو کلاس تھی ہماری اس میں ہم نے اظہار کو پڑھا تھا، اور اظہار کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، مجھے امید ہے نا، اس کا ایگزام بھی میں نے آپ لوگوں سے لیا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اخفا۔ جس طرح سے اظہار تھا، اظہار کا بالکل اپوزٹ ہے اخفا۔ اظہار میں کیا ہوتا تھا؟ اظہار میں یہ ہوتا تھا کہ نون کی جو آواز ہے وہ ناک میں روک کر نہیں پڑھنی ہوتی تھی، بلکہ نون کی آواز کو جلدی پڑھنا ہوتا تھا ظاہر کر کے۔ لیکن اخفا جو ہے وہ اظہار کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اخفا کے اندر نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے نا، جیسے اس میں ہم کر رہے تھے لمن، اب اس میں کریں گے لمن، لیکن یہاں پہ بھی نون کی آواز کو ناک میں روکنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، تختی پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 10 اخفا، ٹھیک ہے؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ حروف اخفا 15 ہے۔ کون کون سے حروف اخفا 15؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جیسے کہ مجھے یاد ہے حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، سین، شین، صا، ضا، تا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اس طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا 15 ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف علقی 6 ہیں۔ حروف علقی 6 تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور جو سیم قاعدہ اظہار کا تھا وہی سیم قاعدہ اخفا کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اظہار میں نون کی آواز کو جلدی پڑھا جا رہا تھا، اور یہاں پر نون کی آواز کو چھپا کے ناک میں پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا اظہار میں؟ کیا تھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں گے، حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نوکے زبان تالو سے ہٹا کر۔ اخفا کا طریقہ کیا ہے؟ اخفا اور غننے میں فرق ہوتا ہے۔ اخفا میں بھی ناک میں آواز رکتی ہے اور غننے میں بھی ناک میں آواز رکتی ہے، لیکن اخفا اور غننے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اخفے میں جو آواز ہوتی ہے وہ ناک میں تو چھپتی ہے، یعنی ناک میں روک کے پڑھا جاتا ہے نون کی آواز کو، لیکن زبان تالو سے ہٹا کر۔ زبان تالو سے نہیں لگے گی۔ اگر زبان تالو سے آپ نے لگا دی، جیسے ان آپ نے کیا، تو یہ اخفا نہیں ہو رہا ہے، یہ غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ زبان آپ کی تالو سے لگ رہی ہے۔ دیکھیے لگا کے دیکھیں، ان۔ اب آپ کو اخفا کرنا ہے تو زبان آپ کی تالو سے نہیں لگے گی۔ کیسے؟ زبان، جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ کی زبان ہے اور یہ تو تالو سے لگائیں گے آپ ان، تو یہ تو غنہ ہو گیا۔
تالو سے نہیں لگانا، ایسے رکھنا ہے اس کو اپنی جگہ پہ، جیسے زبان اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اپنی ہی جگہ پر زبان رہے گی تو یہ کہلائے گا اخفا. جیسے ہم بولتے ہیں نا انگور، ہم بولتے ہیں پنکھا. اب دیکھیے آپ پنکھا بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، دیکھیں انہوں نے بولا ہے نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو یہاں یہ لکھ نہیں پائے ہیں شاید، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. پنکھا آپ بولیں کیسے بولیں گے بتائیے مجھے، آپ پنکھا بولو گے، ارے بھائی پنکھا چالو کر دو، ارے بھائی پنکھا لے آؤ، ارے بھائی پنکھا لے آؤ. پنکھا کوئی اگر بولے گا تو غلط کہلائے گا. کیا ہوتا ہے پنکھا. پنکھے میں آپ ذرا غور کیجئے پنکھے میں، کہ پنکھے میں آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے. پنکھے میں جو آپ کی زبان ہے وہ لگ رہی ہے، کہیں بھی نہیں لگ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی ہے. پنکھا، پنکھا. انگور، زبان کہاں لگ رہی ہے. کوئی اگر بولے انگور، انگور غلط ہو جائے گا، انگور. پنکھا اگر کوئی بولے تو غلط ہو جائے گا، پنکھا. اسی طرح سے شریر کے انگ اگر کوئی بولے تو صحیح ہے، انگ اگر بولے تو غلط ہو جائے گا، ننگا ہے نا، دنگا. تو یہ جتنے بھی انگ والے الفاظ ہیں، انگ والے جو لفظ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے. بہت آسان، پنکھا. پنکھے میں اگر آپ غور کریں گے تو زبان آپ کی تالو سے نہیں لگے گی. تو اخفا میں سیم یہی سین ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو اخفا ہوگا. اور اخفے میں کیا ہوگا کہ زبان آپ کی تالو سے نہیں لگے گی، نون کی آواز ناک میں رکے گی لیکن زبان تالو سے نہیں لگے گی. اچھا غنے میں جب آگے آپ پڑھیں گے غنے کے بارے میں، تو غنے میں کیا ہوتا ہے، زبان ناک میں آواز رکتی ہے انا، لیکن زبان جو ہے وہ تالو سے لگتی ہے انا. اور اخفے میں زبان تالو سے نہیں لگے گی تا. جیسے مان لیجیے میں بولوں پنکھا ہے تو پنکھے میں اخفا کرنا ہے تو آپ بولو گے پنکھا، اور اگر غنہ کرنا ہے تو پنکھا. یہ فرق ہے غنہ اور اخفا میں. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب یہ اخفا کا قاعدہ ہو گیا، حروف اخفا 15 ہیں، تا سا جیم دال زال زا سین شین صا ظا طا ظا فا قاف کاف. یہ آپ کو ایز اٹ از ایسے ہی رٹنا ہے جیسے یہ میں پڑھا رہا ہوں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، یعنی زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی تھوڑا سا کھینچے گا، تا. آپ ایسے کرتے چلے جاؤ تا تو یہ غلط ہو جائے گا. بہت زیادہ نہیں کھینچنا، 1 الف کے برابر. الف جتنی دیر میں الف پڑھا جاتا ہے، الف تو اتنا ہی بس اخفا ہوگا، بس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اخفا ہو گیا. تنوین نون ساکن کا قاعدہ، حروف اخفا 15 ہے. یہاں سے آپ کو تختی سٹارٹ کرنا شروع کرنا ہے. حروف اخفا 15 ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا ہے اور یہ یاد کرنا ہے. تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو اخفا میں اور اظہار میں یہی فرق تھا. اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا تھا، اخفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا. لیکن اخفا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ جب اخفا کریں گے تو زبان تالو سے نہیں لگے گی بلکہ اپنی جگہ رہے گی، جیسے پنکھا ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ نون زبر ان. اب آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ نون ساکن تو آ گیا، میں یہاں ان پڑھوں گا یا ان پڑھوں گا یا پڑھوں گا، یعنی یہاں اخفا ہوگا یا اظہار ہوگا. نون ساکن میں 2 ہی چیزیں ہوں گی، اخفا ہوگا یا اظہار ہوگا. تو یہاں اخفا ہوگا یا اظہار ہوگا. تو میں نے دیکھا تا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے. تا کس میں سے ہے، حروف اخفا میں سے یا حروف حلقی میں سے. تو تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. تا جب حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں کیا ہوگا، اخفا ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کچھ آ رہا ہوگا تو اظہار ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کچھ آ رہا ہوگا تو اخفا ہوگا. سمپل ہے بالکل. آپ کو یہ دیکھنا ہے تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے. حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اظہار ہوگا. حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو اخفا ہوگا. دیکھیے حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا. یہ تھوڑا سا مشکل ہے
اس میں ہو سکتا ہے آپ کو 4 دن لگ جائیں 5 دن لگ جائے، کیونکہ آپ پریکٹس کرو گے اس کے بعد ہی آپ کے ہولڈ میں آ پائے گا۔ پریکٹس آپ کو جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پریکٹس کرنے کا ہی حکم دیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، میری بہنوں، ورنہ بہنیں سوچیں گی کہ دیکھو بھائی تو بول دیا بہنیں نہیں بولا۔ آتا میم نون پیش مو، آتا مو، ذال زیر دی، آتا مو دی، را پیش رو، آتا مو ذیرو۔ اس میں اخفا ہوگا، جیسے ہم نے اظہار میں بتایا تھا کہ اس میں اظہار ہوگا، اس میں ہم بتائیں گے اس میں اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلق اخفا میں سے تا ہے۔ اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے۔ بس آپ کو آج یہیں تک پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آتا نہیں نکلے گا، ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں نکلتی ہے۔ پریکٹس پریکٹس پریکٹس، وہ بولتے ہیں نا انگلش میں، پریکٹس میکس یو پرفیکٹ مین۔ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ کھانا بنانا ایسا تو نہیں ہے کہ ڈش آپ نے ایک دم سے پڑھی اور کھانا بنانا آ گیا۔ پریکٹس، ایک ڈش کئی بار جب آپ بناتی ہیں تو وہ اچھے سے بنانا آ جاتی ہے۔ بائک چلانا آپ سیکھتے ہیں تو ایک دم سے تو نہیں آتا، پریکٹس کرتے ہیں، گرتے بھی ہیں، تھوڑی سی چوٹ بھی لگتی ہے، گاڑی کا بھی نقصان ہوتا ہے، آپ سیکھ جاتے ہیں۔ آتمودھرو، اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ جیسے ہم نے اظہار میں بتایا تھا، اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ یہاں پر ہمیں بالکل ایسے ہی بتانا ہے۔ اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ اس میں اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے۔ جیسا میں یہ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ سیم اسی طرح جو میرے مکتب میں، جو ہمارا اسلامک قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی میں بالکل اسی طرح سے پڑھاتا ہوں۔ تو اس کی پریکٹس کیجیے آپ، کل انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں تک پڑھائیں گے، بس اتنا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔